فضل و کرم سے، رب کریم کی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو، نماز کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور رب تبارک و تعالی روز جمعۃ المبارک کی برکت سے ہمارے والدین کی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے تمام مرحومین کی الہ حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے۔ یقیناً آپ سب جانتے ہیں ماہ سفر مظفر جاری و ساری ہے، اور ماہ سفر مظفر کی یہ خصوصیت ہے کہ کثیر بزرگان دین رحمہم اللہ کا ماہ سفر مظفر میں یوم منایا جاتا ہے۔ تقاضا تو اسی بات کا ہے کہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ میں جن کے اعراس کے ایام جاری ہیں یا آنے والے ہیں، ان کی سیرت طیبہ کے پہلو کو بیان کیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ماہ ستمبر کا بھی آغاز ہوا، اور ماہ ستمبر کی 7 تاریخ کو 1974 میں ایک ایسا تاریخی فیصلہ ہوا کہ جو در حقیقت رب تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ ہوا تو پاکستان میں، لیکن جو ہمارا ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے، تو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک حقیقی اس کے نام کے مطابق پہلو ہماری نظر میں اس شان کے ساتھ آتا ہے کہ وہ بدبخت جو مرزا غلام احمد کہلاتا تھا اور اس کے پیروکار قادیانی کہلاتے تھے، اس بدبخت کو ملک پاکستان کے قانون کے مطابق کافر قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ایک ایسا اہم ترین پہلو ہے کہ جس کی ہمیں یاد تازہ کرتے رہنا چاہیے، اور یوں سمجھیے کہ اس کو یاد رکھنا ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس دن کو یاد رکھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس بات کی آگاہی دیں کہ ہم مر تو سکتے ہیں، ہماری نسل تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آئے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل آخری فیصلہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اسی لیے اس مناسبت سے آج ختم نبوت کے تعلق سے خصوصی طور پر آپ کی بارگاہ میں معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اور ہماری جتنی بھی قیامت تک نسل ہوگی ان تمام نسلوں میں یہی عقیدہ رکھنے والا ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور اولیاء کرام کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کو بیان کر کے، ان کی سیرت کو بیان کر کے ان کی سیرت کو اپنایا جائے، اور یہ اولیاء کرام بزرگان دین رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ کا وہ عظیم
کہ ہم جسے بھی بزرگ مانتے ہیں، اللہ والا مانتے ہیں، تو اسی عقیدے کی وجہ سے مانتے ہیں کہ جتنی بھی اولیاء کرام کی محبت، جتنی بھی بزرگان دین کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو وہ اسی لیے ہے کہ وہ بھی کسی عقیدے کو رکھنے والے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ آخری نبی ہے، آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔ جبکہ یہ سلسلہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر حملہ کرنے کا دور رسالت سے ہی جاری رہا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی جانیں دے کر اس عقیدے کو بچایا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا تو ہر بات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچ ہونی ہے۔ آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، یعنی کہ سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک سب سے بڑا جو جھوٹا ہے اس کا یہ ماننا ہوگا، اس کا یہ گمان ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ جتنے بھی 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان تمام کذابوں کا، ان تمام جھوٹوں کا یہ گمان ہوگا کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی کی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو لہذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ جتنے بھی جھوٹے پیدا ہو رہے ہیں اور جتنے بھی یہ جھوٹے پیدا ہوں گے، ایک قادیانیوں کی صورت میں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جانا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی قادیانیوں کا جو طرز زندگی ہے، جو ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا جو غلام احمد ہے وہ نبی ہے، اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں، اس امت میں ایک وہ فرقہ ہے جو ذکری کہلاتا ہے، ان کا بھی جو محمد خان ہے یہ اس کو بھی اپنا نبی مانتے ہیں، اور ان کے عقائد قادیانیوں سے حد درجہ تک پار ہو چکے ہیں۔ ان کے عقائد و نظریات یہ ہیں کہ یہ نماز کے منکر ہیں، یہ 5 اوقات ذکر کرتے ہیں، یہ حج کے منکر ہیں، رمضان میں تربت میں ان کا حج ہوتا ہے کوہ مراد پر، زکات کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، اور اپنے اس جھوٹے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو جہاں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم قادیانیوں سے نفرت کرتے ہیں، وہیں پر اس فرقے کی بھی لوگوں کو آگاہی دیں کہ جس طرح قادیانیوں نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر حملہ کیا، اسی طرح یہ ذکری فرقہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں فرقوں کو کافر ماننا ضروری ہے۔ ان کے لیے ہمارے دل میں ذرا سی بھی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کفر کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرمی آ جائے تو یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، کیونکہ جو کفر اور ایمان ہے یہ رب تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا، اور اس تعلق سے 14 اگست کے موقع پر جو بیان کیا گیا اس میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، تو لہذا یہ بات بالکل ذہن نشین کر لینی چاہیے، جو خدا اور مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو خدا اور مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ کیا ہم نے کبھی کسی ہندو کو خدا کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، خدا کو معبود کہتے ہوئے دیکھا؟ کیا کبھی کسی کافر کو ہمارے خدا کو خدا کہتے ہوئے دیکھا؟ کیا کبھی کسی کافر کو رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔
تو ہم ان کے جھوٹے خداؤں کی تعظیم اور ان کے باطل عقیدوں کی تعظیم کیوں کریں؟ تو لہذا ہر مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہوگا، اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہوگی کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں یاد رکھو کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور پیارے آقا علیہ السلام کہ آخری نبی ہونے کی جو ہمیں دلیل ہے وہ قرآن سے بھی ملتی ہے اور کثیر احادیث طیبہ سے بھی ملتی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ اظہار ثواب کرتے ہیں، اور گویا کہ ہماری گھٹی میں یہ شامل ہے کہ جب ہم اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، جو نظر و نیاز اپنے مرحومین کو بخشتے ہیں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اس سے پہلے جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان آیات میں یہ آیت بھی شامل ہے کہ جب تک یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی جاتی ہمارا وہ ختم مکمل نہیں ہوتا۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رب تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ رب تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر رب تعالیٰ نے مہر لگا دی، رب تعالیٰ نے شرط لگا دی، تو پھر کوئی بدبخت کیسے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ یہ جو بدبخت نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے کروڑہ درجے، بلکہ ان کی شان تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات ان کے بالکل مقابل کی نہیں، بلکہ ہم تو ایمان والے ہیں نا، یہ کفر والے ہیں، ہم ایمان والے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگوں کی محبت اپنے دل میں سمجھتے ہیں، اپنے دل میں مانتے ہیں، چاہے وہ غوث پاک ہو، خواجہ صاحب ہو، داتا صاحب ہو، اتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام کی محبت ہمارے دل میں ہے، ان تمام کے مرتبے کو اگر ہم مانتے ہیں تو صحابی کے بعد مانتے ہیں۔ ان تمام نفوس قدسیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام، ان میں سے کسی کو رب تعالیٰ نے نبوت کا صحرا عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کیا ہے سب جانتے ہیں، کسی کی شان قرآن بیان کرتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوان کہ یہ رب تعالیٰ سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں مل سکتا تو کسی کاڑے دجال کو کیسے مل سکتا ہے؟ اس کاڑے احمد کو کیسے مل سکتا ہے؟ اس کاڑے خان کو کیسے مل سکتا ہے؟ ان کو نہیں مل سکتا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام نے فرما بھی دیا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ اگر کی بات بتا رہی ہے کہ جب عمر نبی نہیں، کہ جس کی شان یہ ہے کہ جس سے شیطان اطلاع کرتا ہے کہ جس راستے پر عمر گزرتا ہے شیطان اپنے راستے کو تبدیل کر لیتا ہے، جس عمر کی یہ شان ہو، جب عمر نبی نہیں بن سکتا تو کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ لہذا یہ بدتر فوقتاً ہمیں ریمائنڈ کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے اسٹیٹس کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ دنوں کے بعد جن کی عادت ہے اسٹیٹس لگانے کی، سوشل میڈیا پر چھائے رہنے کی جن کی عادت ہے، صرف اتنا جملہ لکھ کر اگر آپ ڈال دیں، اپلوڈ کر دیں کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آپ یقین جانیے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا رہے گا اور ان کا خون بھی کھولتا رہے گا، اور ان کا خون کھولنا ہی ہمارے ایمان کی تازگی ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام نے تو مثالوں کے ذریعے اپنے آخری نبی ہونے کا فرما دیا۔ پیارے محبوب علیہ
السلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مثال ارشاد فرمائی کہ ایک شخص نے گھر بنایا اور بڑا خوبصورت گھر بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہا محل تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو اس گھر کی، اس محل کی خوبصورتی مکمل ہو جائے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آخری اینٹ لگنے والی میں ہی ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات سے کہ نبوت کا محل تیار ہوا، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ انبیاء کرام کی ذات سے یہ محل تیار ہوا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی۔ جب پیارے محبوب علیہ السلام آخری نبی ہونے کا صحرا لے کر تشریف لائے، وہ اینٹ لگ گئی تو یہ محل مکمل ہو گیا، جو کہ اس بات کی دلیل ہو گیا کہ اب مزید نبی آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہم جن کے ماننے والے ہیں، ہم جن اولیاء کرام، جن بزرگان دین کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے ہیں، وہ ہمارے مزاج کو بھی جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات پر جب حملہ ہوا تو باقی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دور حاضر کے تقاضے کے مطابق، کیونکہ آج کل نعرے بازی کا بہت دور ہو رہا ہے، جس کو اپنا غصہ نکالنا ہوتا ہے نعرے بازی کر کے اپنی خار نکال لیتا ہے۔ تو امت کے لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ایسا عظیم نعرہ دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کرنے والوں کا بالکل منہ بند ہو گیا، اور فرمایا ہر صحابی نبی، ایسی پبلک ایسی آواز نہیں ہے، ہر صحابی نبی، ابھی بھی آواز ہے۔ ہم اس معاملے میں شرما رہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جنتی کہنا قرآنی عقیدہ ہے۔ اگر یہاں پر پنڈال لگا ہو، فنکشن چل رہا ہو، تو ہم میں سے اس کو ناشنا نہیں بھی آتا، اس کی بھی ٹانگیں لڑکھڑانے لگ جاتی ہیں، ہاتھ لہرانے لگ جاتے ہیں۔ جب بولنے کی باری ہم بھوکے کیوں بند رہے ہیں؟ بلند آواز سے کہیے ہر صحابی ہے نبی۔ اسی طرح جب ختم نبوت پر حملہ ہوا تو آپ نے امت کو نعرہ دیا، میں کہوں گا محمد مصطفیٰ، آپ نے کہنا آخری نبی، آپ نے نعرہ دیا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ ایسی آواز نہیں، مزہ آ جاتا ہے کہ مسجد عالیشان مسجد کی در و دیوار ہمارے ایمان کی گواہ بن جائے کہ اس مسجد میں آخری نبی ہونے کا اعتقاد رکھنے کا اعلان کیا تھا کہ قیامت کے دن کی گواہی دے گی انشاءاللہ ہماری۔ بلند آواز سے کہیے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ بس اللہ تعالیٰ اسی ایمان پر، اسی عقیدے پر کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، ہمیں آخری دم تک جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔